آج ہم اردو قواعد کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے یعنی اسم صفت کی گہرائی میں جائیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ انگریزی والا ایڈجیکٹو آخر اردو گرامر میں کہاں جا کر چھپ گیا ہے؟ تو بس آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے والے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی انگریزی گرامر کا یہ جو ایڈجیکٹو ہے یہ اردو قواعد میں ہے کہاں؟ یہ ایک ایسی الجھن ہے جو اکثر ان لوگوں کو پیش آتی ہے جو انگریزی گرامر سے واقف ہیں۔ تو چلیے آج اس گرامر کی بھول بھلائیوں میں اس کا سراغ لگاتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر میں ہمارے پڑاؤ کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اردو گرامر میں صفت کی جگہ کہاں ہے، پھر سمجھیں گے کہ اس میں صفت کیا ہے اور اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد صفت ذاتی اور اس کے درجات پر بات کریں گے، پھر صفت کی دوسری قسمیں دیکھیں گے اور آخر میں سب کچھ سمیٹ کر ایک خلاصہ کریں گے۔ چلیں جی، تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ یہاں ہم یہ پتہ لگائیں گے کہ اردو گرامر کے پورے نظام میں صفت آخر ہے کہاں۔ دیکھیں، ساری الجھن کی جڑ یہی ہے۔ انگریزی گرامر میں تو سیدھا سیدھا حساب ہے، 8 پارٹس آف سپیچ ہیں اور ایڈجیکٹو ان میں سے ایک ہے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے قواعددانوں نے تمام بامانی الفاظ یعنی کلمہ کو صرف 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے: اسم، فعل اور حرف۔ بس یہی 3 ہیں۔ تو پہلا بڑا اشارہ ہمیں یہیں مل جاتا ہے۔ اردو میں ایڈجیکٹو یعنی صفت کوئی الگ خود مختار کیٹیگری ہے ہی نہیں۔ ارے یہ تو اسم یعنی ناؤن کے خاندان کا ایک فرد ہے۔ اسی لیے تو اسے اسم صفت کہتے ہیں، کیونکہ یہ ہے تو اسم ہی کی ایک قسم۔ یہ دیکھیں، اس سے پورا راستہ صاف نظر آ رہا ہے۔ سب سے اوپر ہے کلمہ یعنی کوئی بھی لفظ، اس کے نیچے ہے اس کی قسم اسم۔ اسم کی ایک قسم ہے اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن، اور پھر اسم نکرہ کے اندر ہمیں آخرکار مل جاتی ہے ہماری منزل اسم صفت۔ بہت خوب، تو ہم نے اسے ڈھونڈ تو لیا۔ اب ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسم صفت آخر ہے کیا چیز۔ بالکل سادہ لفظوں میں اسم صفت وہ لفظ ہے جو کسی دوسرے اسم کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کتنا ہے یا اس کی تعداد کیا ہے۔ یعنی کسی بھی اسم کی اچھائی، برائی، حالت، کچھ بھی، یہ سب بتانا صفت کا کام ہے۔ اچھا، اب جب صفت کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھی کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ ہے موصوف۔ موصوف وہ اسم ہے جس کی خوبی یا خامی بیان کی جا رہی ہو۔ تو یہ دونوں صفت اور موصوف لازم و ملزوم ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ جملہ ہے عابد دلیر لڑکا ہے۔ اب یہاں دلیر ہونا کس کی خاصیت ہے؟ عابد کی، تو دلیر ہوا صفت، اور جس کی یہ صفت ہے یعنی عابد، وہ ہو گیا موصوف۔ کتنا آسان ہے۔ اب آتے ہیں صفت کی سب سے اہم اور عام قسم کی طرف، جو ہے صفت ذاتی، اور ساتھ ہی دیکھیں گے کہ اس کے موازنے کے درجات کون کون سے ہیں۔ صفت ذاتی جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کسی کی ذات سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کی اپنی اندرونی کیفیت یا حالت بتاتی ہے، جیسے کوئی نیک ہے، چالاک ہے، بہادر ہے یا سست ہے۔ یہ سب اس کی ذاتی صفات ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بالکل انگریزی کی طرح اردو میں بھی ان صفات کا موازنہ کیا جا سکتا ہے، یعنی ان کی ڈگریز ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ کو انگریزی کے ڈگریز آف کمپیریزن کا پتہ ہے تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ یہاں دیکھیں، یہ بہت دلچسپ موازنہ ہے۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو۔ اردو میں ان کے لیے جو نام ہیں وہ ہیں تفصیل نفسی، تفصیل بعض اور تفصیل کل۔ نام تھوڑے مشکل لگ سکتے ہیں لیکن کام بالکل وہی ہے۔ آئیے ان تینوں کا سمجھتے ہیں۔ پہلی ہے تفصیل نفسی۔ اس میں کوئی مقابلہ نہیں، بس ایک شخص کی صفت بیان ہوتی ہے، جیسے ثاقب بہادر ہے۔ دوسری ہے تفصیل بعض۔ اس میں 2 لوگوں کا مقابلہ ہوتا ہے، جیسے اکرم اسلم سے زیادہ بہادر ہے۔ اور تیسری ہے تفصیل کل۔ اس میں ایک کا مقابلہ سب سے ہوتا ہے، جیسے عدیل سب لڑکوں میں سب سے زیادہ لائق ہے۔ صفت ذاتی تو ہم نے سمجھ لی، اب آگے بڑھتے ہیں اور اس میں صفت کی باقی قسموں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو کل ملا کر اس میں صفت کی 4 بڑی قسمیں ہیں۔ صفت ذاتی، جس پر ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی 3 ہیں: صفت نسبتی، صفت عددی اور صفت مقداری۔ آئیے ان تینوں کو بھی جلدی سے دیکھ لیتے ہیں۔ صفت نسبتی
اس کا تعلق نسبت سے ہے، یعنی یہ وہ صفت ہے جو کسی چیز کا تعلق یا رشتہ کسی دوسری چیز سے جوڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں لاہوری کھانا، تو کھانے کا تعلق لاہور سے جڑ جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستانی شہری یا ایرانی قالین۔ پھر آتی ہے صفت عددی۔ عدد کا مطلب ہوتا ہے نمبر، تو یہ صفت کسی اسم کی گنتی، تعداد یا اس کا نمبر بتاتی ہے، جیسے 5 کتابیں یا ریس میں پہلا نمبر یا 10واں کھلاڑی، یہ سب صفت عددی ہیں۔ اور ہماری آخری قسم ہے صفت مقداری۔ مقدار یعنی کوانٹٹی۔ یہ صفت کسی ایسی چیز کی مقدار بتاتی ہے جسے گنا نہ جا سکے۔ جیسے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ 2 پانی، آپ کہتے ہیں تھوڑا پانی۔ تو یہ تھوڑا پانی، بہت شور، کچھ چینی، یہ سب صفت مقداری ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان اہم باتوں پر جو ہم نے آج سیکھی ہیں۔ تو آج کی سب سے بڑی بات کیا تھی؟ یہی کہ اردو میں صفت یعنی اسم صفت خود ایک اسم ہی کی قسم ہے۔ یہ اپنے موصوف کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کی سب سے عام قسم صفت ذاتی کہ انگریزی کی طرح 3 درجات ہوتے ہیں، اور باقی قسمیں کسی چیز کی نسبت، تعداد یا مقدار بتاتی ہیں۔ اور جاتے جاتے ایک سوال آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی مختلف زبانیں ایک ہی چیز کو، جیسے کہ ایڈجیکٹو کو، اتنے الگ الگ انداز سے اپنے قواعد میں کیوں پرکھتی ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔